انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ صرف مہنگا جہاز لینے سے آپ کی دفاعی صلاحیت بہتر نہیں ہوتی. یہ ایمان کی قوت ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ وہ کمٹمنٹ ہے جس کے ذریعے ہمارے شاہینوں نے انڈیا کے منہ پہ خاک مل دی. میں سلام پیش کرتا ہوں ان پائلٹس کو، ایئر فورس کو، ان کی پوری ٹیم کو بالخصوص، کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیشہ پلوامہ میں ہمارے سر فخر سے بلند کیا، انہوں نے اس واقعے میں بھی ہماری دفاعی صلاحیتوں کا ایک شاندار مظاہرہ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کامیابی ہمیں ملی ہے اس میں ایک بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ قومی یکجہتی. ہم نے یہ دیکھا کہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے. ہماری باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے، ہم نے اس کو ایک طرف رکھا اور ہم نے کہا، ہمارے لیڈرشپ نے، ہمارے چیئرمین عمران خان نے، ہماری پارٹی کی باقی قیادت نے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بات اس وقت پاکستان کی ہے، اور جب بات پاکستان کی ہوگی تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری طرح سے پوری کریں گے، اور ہم ملک کے دفاع میں بالکل فلی ایک ہیں. وجہ سے یہ تاثر ملے کہ یہ لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. ہماری پارٹی نے یہ بات ملک کے مفاد میں کی. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ تو سیز فائر کی صورت میں رک گئی ہے، لیکن دیکھیں چیئرمین صاحب، ہمارا دشمن بڑا ہی کھٹور اور بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک بری نیت رکھنے والا، اس کا لیڈر جو کہ مودی کی صورت میں ہے، اس کو پاکستان سے ایسی نفرت ہے کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کلوز ٹرانزیکشن نہیں ہے، یہ ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا وہ تو ہو گیا، لیکن ہمیں اب زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، اور ہمیں یہ احتیاط نہ صرف اپنی دفاعی صلاحیتوں کا، جس کا کہ انہوں نے ایک ٹیسٹر دیکھ لیا ہے، بلکہ ہم چاہیں گے کہ اس کامیابی کو کے اوپر چیزوں کو بلڈ کیا جائے. ہماری جو فورن پالیسی ہے، ہماری جو ملک کی اس وقت ایک ہائی پہ ہے، اس کی صورت میں ہمیں اپنے لیے اپنی فورن پالیسی میں ہمیں اس سے فوائد حاصل کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم بس یہ ایک چیز ہو گئی، ہم نے تالیاں بجا دیں، ہم خوش ہو گئے، ایک یوفوریا تھا وہ کم ہو گیا اور بس بات ختم ہوئی. نہیں، ہم نے اسی پہ بلڈ کرنا ہے. ہم نے اپنی فورن پالیسی کو پورے ایگریسولی فالو کرنا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کا کوئی جو ایک ریئیکشن ٹائم تھا وہ بھی ڈیلیڈ تھا. کچھ بیانات آئے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے، انفارمیشن کی طرف سے، اس نے تھوڑا سا ہمارے لیے تھوڑی سی ایک مشکل سی پیدا کر دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو ابھی بحیثیت قوم دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے دشمن کافی طاق میں رہیں گے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، اور ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہیں. یہ وقت ہے جس میں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اندرونی جو مسائل ہیں، جس میں کہ اکانومی ہے، جس میں کہ ہم نے اپنے جسٹس سسٹم کو، جس میں کہ ہم نے رول آف لاء کو، جس میں ہم نے کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کے لیے
کوششیں کرنی ہیں. پرابلم یہی ہے کہ جب بھی ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو وہ اکانومی جو ہے ایک نتیجہ ہوتی ہے آپ کی باقی ساری چیزوں کی. باقی سارے جو بھی آپ کے ادارے ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس سے آپ کے ملک کا امیج کیا ہے, آپ کے ملک کی صلاحیتیں کیا ہیں. اگر تو ہم نے اپنی اکانومی کو اسی طرح کمزور رکھا جس طرح کہ ہم ہمیشہ اگر قرضوں پہ ہم جیے, اگر ہمیں IMF کی کوئی قسط مل جاتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ قسم کا انجیکشن سے مل جاتا ہے تھوڑی دیر دور جانے کے لیے. اس سے ہماری فارن پالیسی آپشنز بہت ریسٹرکٹ رہتی ہیں. اگر ہم اکنامکلی کمزور ہوں گے, اگر ہم انٹرنلی کمزور ہوں گے تو ہم ایکسٹرنل فرنٹ پہ بھی ہم کمزوری نظر آئے گی. اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس قسم کا ایک ماحول پیدا کریں, صرف اقتدار کی سیاست نہ کریں. اس وقت جو ضرورت ہے اگر اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, ہم تو عادی ہو گئے ہیں ایک ظلم و ستم کے ماحول سے پچھلے 3 سالوں سے. اگر اس واقعے کے بعد ہم نے ایک بحیثیت ایک قوم, ایک اسٹرانگ قوم ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہوگی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کس طرح ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو ختم کریں. جتنے پولیٹیکل پرزنرز ہیں جو کہ ایک تاریخی ریکارڈ نمبر ہے اس کو آپ واپس لیں. عمران خان جو کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک اہم ترین ذمہ داری ادا کر سکتا ہے بغیر اقتدار کے, کیونکہ اس شخص کا وہ سٹیٹس ہے, وہ ایک سٹیچر ہے, ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے کہ وہ اس کامیابی کو مزید ایک کنسولیڈیٹ کر سکتا ہے. ہمیں یہ اس باتوں پہ, چھوٹی باتوں پہ جس میں کہ ہم نے پورے ملک کو ایک عجیب صورتحال میں رکھ دیا ہے, ہمیں اس ماحول سے نکلنا ہوگا. ہمیں سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا. ہمیں جو بیسٹ مائنڈ ہیں, بیسٹ لیڈرشپ ہے, اس کو باہر لانا ہوگا جو کہ عمران خان ہے. ہم نے اس ملک کو ایک بڑی پرائڈ کے ساتھ, جس طرح کہ ہم آج فخر کر رہے ہیں اپنی جو ہماری جو ملٹری وکٹری ہے, اسی طرح ہم اپنی لیڈرشپ پہ بھی فخر کریں. وہ لیڈرشپ جس کو کہ عوام کی سپورٹ حاصل ہو. بدقسمتی سے ہماری جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے ان کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے, اس لیے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے. ان کی وہ عزت افزائی نہیں ہوگی انٹرنیشنلی جو کہ ایک پراپر الیکٹڈ گورنمنٹ جس کو کہ عوام کا اعتماد حاصل ہو, وہ حکومت کامیاب رہتی ہے. آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سب سے ضروری ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب قوم اکٹھی ہوتی ہے اس کی پرفارمنس کس طرح ہوتی ہے, اور جب قوم منتشر ہو, قوم تقسیم ہو, تو اس وقت وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتی. اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس ملک میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس سے کہ ہم the last time I would repeat کہ جو اچیومنٹ ہم نے حاصل کی ہے ہم نے اس کے اوپر بلڈ کرنا ہے, اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. ورنہ اگر ہماری پانی کی جو تھریٹ ہے وہ اس طرح رہی تو ہم تو بڑے اسٹریٹجیکلی بڑے ایکسپوزڈ ہیں. یہ مسئلہ بہت سیریس مسئلہ ہے, اس میں پاکستان کی بقا کا سوال ہے, اور ہم اس سلسلے میں جو بھی ہم نے اپنی وہ کرنی ہے پوری قوم کو لیں جس طرح کہ ابھی ثابت ہوا, اور کیا چیلنج ہے جو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ اسی طرح ہی رہا کہ جی استعمال کیا اور پھینک دیا, کرائسس آتے رہتے ہیں قوموں کی لائف میں. ہمارے ملک کے بڑے مسائل ہیں, ہمیں ان کو